فیس طے کر کے ٹیوشن پڑھانا قرآن کا جائز ہے؟ محمد آباد انڈیا سے. جی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. آخری سوال ہے جی، توبہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے تو کیا کریں؟ جعفر اقبال ہنگو سے. بار بار توبہ کریں. علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ کا کپڑا بار بار میلا ہو جاتا ہو تو یہ سوچ کے دھونا تھوڑی چھوڑ دیتے ہیں کہ بار بار میلا ہو جاتا ہے. بار بار میلا ہو رہا ہے تو بار بار توبہ کریں. تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ عزم شکست نہیں ہونا چاہیے، شکست عزم ہو جائے. یعنی آپ کا توڑنے کا عزم نہ ہو کہ میں توبہ کرتے ہوئے یہ عزم نہ ہو کہ میں توبہ توڑوں گا. ہاں، آپ نے جو توبہ کر کے ایک عزم کیا تھا کہ توبہ نہیں توڑوں گا، یہ عزم اگرچہ ٹوٹ جائے تو توبہ جب کریں تو دل میں پکا ارادہ کریں کہ میں کبھی بھی گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، اور اپنے اوپر کوئی سزا بھی متعین کریں. دل میں یہ نیت کر لیں کہ اگر مجھ سے گناہ ہوا تو میں یہ جرمانہ دوں گا، یا میں اتنے روزے رکھوں گا، یا میں اتنی رکعتیں نوافل پڑھوں گا. کوئی سزا دیں اپنے آپ کو، یا 2 وقت کا کھانا چھوڑ دوں گا. جیسے فجر کی جماعت رہ جائے تو وہ بتایا کرتے تھے کہ آپ یہ نیت کریں کہ میں اس دن ناشتہ نہیں کروں گا جس دن فجر کی جماعت رہ جائے گی. اور پھر توبہ بھی کریں اور دل میں نیت کریں آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. تو اس نیت کے ساتھ اور اس آپ نے اپنی اصلاح کے ساتھ اگر توبہ کی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے آہستہ آہستہ گناہ چھڑوا دیں گے. اور یہ بھی ہے کہ توبہ کی تکمیل میں یہ بھی ہے کہ کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کیا جائے یا تبلیغی جماعت میں وقت لگائیں تاکہ گناہ سے آپ طویل عرصے تک جب دور رہیں گے تو گناہ سے بچنے کی عادت ہو جائے گی. تو بہرحال توبہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ بار بار توبہ کی جائے. ہماری مسجد میں ایک بوڑھا بابا ہے، وہ اذان دیتا ہے لیکن ان کا تلفظ صحیح نہیں ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اذان اصولی طور پر تو صحیح تلفظ کے ساتھ دینی چاہیے. اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں ہا کو کھینچنا یا ہا پڑھ دینا یہ جائز نہیں ہے. لیکن بوڑھے لوگ بیچارے معذور ہوتے ہیں، وہ تو اگر اتنا ہے کہ اذان کے الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں تو بھی اذان کا فرض ادا انشاءاللہ ہو جائے گا. جیسے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو قریب المخارج ہوتے ہیں، جیسے ہا اور ہا ہے، تو اس میں اگر وہ بیچارے فرق نہیں کر پا رہے تو اس طرح کی غلطیاں اگر کر رہے ہیں تو اذان ہو جائے گی. اور اگر ایسی غلطی ہو رہی ہے کہ بالکل ہی الفاظ بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں تو یہ جب تک انسان سن نہ لے پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ کتنا زیادہ اذان میں تبدیلی ہو رہی ہے. تو یہ بہتر یہی ہے کہ آپ کسی عالم کو باقاعدہ وہاں اذان سنوائیں کہ بھئی یہ اذان ہو رہی ہے، یہ اس قابل بھی ہے، اتنی بھی اذان ہے کہ اس سے اذان کا فریضہ بھی ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، یہ الفاظ بہت ہی زیادہ چینج ہو رہے ہیں. تو جب تک ایسی اذان سننی نہیں جائے تو اس وقت تک فیصلہ کیا نہیں جا سکتا. تو میرا خیال یہی ہے کہ ہا اور ہا اور اس طرح کے الفاظ میں فرق نہیں کر پا رہے ہوں گے تو اگر اتنا ہے تو ان کے بڑھاپے کا خیال کر کے اور اس کی تعظیم کا خیال کر کے ان کو اجازت دے دی جائے، اذان دیتے رہیں. کہ اگر بہت زیادہ چینجنگ ہو رہی ہے جو سنے بغیر بتائی نہیں جا سکتی تو پھر ان کو محبت کے ساتھ تبدیل کر دینا چاہیے پھر مؤذن کو. فجر کی نماز میں سنت اور فرض نماز کے درمیان میں کیا پڑھیں؟ سلمہ بیوی نے دبئی سے پوچھا ہے. اس میں کوئی خاص چیز ثابت نہیں ہے. سنتیں اگر پہلے پڑھ لی ہیں اور فرض نماز کا انتظار ہو رہا ہے تو کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے. تسبیحات پڑھی جا سکتی ہیں، درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، استغفار پڑھا جا سکتا ہے، تلاوت کی جا سکتی ہے. کوئی خاص مخصوص ذکر اس بارے میں نہیں ہے. مسجد نبی یا مسجد حرام میں امام کے ساتھ سلام پھیریں یا مکبر کے ساتھ؟ محمد عمیر لاہور سے. دیکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ امام کی اقتدا کی جائے. تو اصل مسئلہ ہے امام کے ساتھ سلام پھیرنے کا، امام کے ساتھ رکوع سجود کا. مکبر کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ امام کی آواز لوگوں تک پہنچاتا ہے. تو اگر کسی نے ڈائریکٹ امام کی آواز سنی ہے تو پھر مکبر کو فالو نہ کرے، وہ ڈائریکٹ امام کو فالو کرے.